کہتے ہیں۔ Praise آئیے God. ابھی سمے ہے کہ ہم پاسٹر صاحب کی اور چلیں اور Praise آگے God. کا سمے انہیں دیتے ہیں۔ ہاللویہ، جو Praise. خداوند کا روح انہیں گائیڈ کرے اس طرح وہ چلائیں اسے۔ وی ویلکم یو پاسٹر مہتاب، آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں اور اگلا سیشن آپ لے کر چلیے گا۔ Praise God. Praise God. Hallelujah. مسیح یسوع کے عظیم جلالی قدوس بابرکت اور رحیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خداوند کا بے حد شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے موقع دیا تاکہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کے مقدس پاک کلام کی باتوں کو سیکھ سکوں۔ یقیناً خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اس کا پیار نرالا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو جگہ بجگہ موقع فراہم کرتا ہے تاکہ اس کے لوگ اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور اس کی مدح سرائی کے گیت گاتے رہیں اور خدا کے مقدس پاک کلام کو سنتے رہیں۔ بہت ہی اچھی پرستش ہم خداوند کے مقدس بیٹے اور بیٹیوں کے وسیلہ سے سن رہے تھے۔ خداوند یسوع ناصری سب کو اپنے جلال کے وسیلہ سے برکت دے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اب ہم خداوند کے مقدس پاک کلام کی طرف چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ خدا کا مقدس پاک کلام ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے دعا کے متعلق سیکھیں گے کہ دعا کیا ہے، راست بازوں کی زندگیوں کے اندر دعا کیا معنی رکھتی ہے، اور دعا کے لفظی معنی کیا ہیں، اور دعا کے وسیلہ سے کیا کیا چیزیں وقوع میں آتی ہے، اور دعا کی طاقت کیا ہے۔ دعا کے جو لفظی معنی ہیں، دعا کا جو مطلب ہے وہ خدا سے ذاتی تعلقات کو رکھنا ہے یا کمیونیکیشن کرنی ہے، بات چیت کرنا ہے، خدا کے ساتھ رابطہ رکھنے کو دعا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یوں تو ہر مذاہب کے اندر دعا لازمی ہے۔ ہر مذہب کو آپ دیکھ لیں، ہر مذہب کے اندر دعا جو ہے وہ لازمی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر فرد بشر اپنے خدا کے ساتھ جن کو وہ مانتے ہیں ان کے آگے جھک کر دعائیں التجا کرتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں۔ ہم اگر خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں کہ مسلسل دعائیں کیا ہیں، کیا بائبل مقدس میں ہمیں بتاتی ہے، کیا ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا ہے؟ جی ہاں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے خدا میں روح میں دعا کرتے رہنا ہے اور منت کرتے رہنا ہے۔ اگر لوکا رسول کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی اگر ہم پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا۔ خدا کا کلام ہمیں اس بارے میں سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہنا ہے۔ ہمیں دعا کیوں کرنا ہے؟ کیا خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کرنا ضروری ہے؟ یہ خدا کا مقدس پاک کلام جو ہمیں خدا کے رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، کیا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں دعا کیوں کرنی ہے؟ کیا دعا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اس لیے کہ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات سے ڈر کر خدا کے آگے جھکنا ہے، خدا کے آگے جھک کر دعا کرنا ہے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے۔ افسیوں کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 4 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا کہ ابلیس کو موقع نہ دو۔ کیوں؟ ابلیس کس کو پھاڑ کھائے گا؟ جو غیر محفوظ ہیں۔ کون سا شخص غیر محفوظ ہے؟ جو دعا نہیں کرتے۔ دعا کے سبب سے خداوند اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے، آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت خداوند کے زندہ بخش پاک کلام سے تلاوت کریں گے۔ زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت خداوند کے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یقیناً یہ بات سچ ہے کہ داؤد اس بارے میں بیان کرتا ہے
اس بارے میں بتاتا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. یعنی خدا آپ کے قریب ہے, خدا آپ کے ماں باپ کے قریب ہے کیونکہ وہ خدا سے دعا کرتے ہیں. خدا آپ کے قریب ہے, خدا میرے قریب ہے, خدا پاسٹرز کے قریب ہے. پھر کہتا ہے وہ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سچائی سے دعا نہیں کرتے. کچھ لوگ سچائی کے ساتھ دعا کرتے ہیں, کچھ لوگ سچائی کے ساتھ دعا نہیں کرتے. بائبل مقدس کہتی ہے نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے, کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا, تو نیم گرم ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے. دعا کی طاقت کو ہمیں سمجھنا ہے. آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ دعا کے وسیلہ سے کیا کیا بڑے کام خدا کرتا ہے, اور دعاؤں کے وسیلہ سے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں, بیماریاں, مشکلاتیں, پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور دعا کے وسیلہ سے ہی میرا اور آپ کا خدا جو ہے اپنے لوگوں کو برکتوں پہ برکتیں دیتا ہے, اور اپنی برکتیں اپنے لوگوں کے درمیان مہیا کرتا رہتا ہے. اور خدا بھی ہر وقت یہی کہتا ہے کہ دعا کرو. خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تاکہ انسان اس کے نام کی مدح سرائی کرے, اس کے نام کی تعریف کریں اور اس کو ہر وقت یاد کرتے رہیں. خداوند کا مقدس پاک کلام لوکا رسول کی انجیل اس کا 21واں باپ اس کی 34 سے اگر 36ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقصد حاصل ہو. میرے عزیزو, ہر وقت دعا کرتے رہنے کا آرڈر جو ہے وہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے, اور خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور سچائی سے دعا کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف دعا کر دی اور چھوڑ دیا. دعا آپ کی سچائی کے ساتھ ہونی چاہیے, دعا آپ کی ایمانداری کے ساتھ ہونی چاہیے. 3 قسم کی دعائیں ہیں, 3 اقسام ہیں دعاؤں کے. پہلی ریاکاری کی دعائیں, دوسری رسمی دعائیں, تیسری سچائی کی دعا. ریاکاری کی دعا, رسمی دعا اور سچائی کی دعا. ریاکاری کی اور جو رسمی دعائیں ہوتی ہیں وہ بے فائدہ ہوتی ہیں. خدا ان پر کان نہیں لگاتا, خدا ان کو سنتا نہیں, خدا ان دعاؤں کا جواب نہیں دیتا کیونکہ وہ ریاکاری کی دعائیں ہوتی ہے, وہ رسمی دعائیں ہوتی ہے, رٹی رٹائی دعائیں ہوتی ہے جو آپ ہر عبادت خانوں میں دیکھتے ہوں گے. آج کل کے دور میں جو بائبل مقدس میں وہ دعائیں نہیں لکھی, میں نام نہیں لوں گا, لیکن آپ ان چیزوں سے واقف ہیں, ان دعاؤں سے واقف ہیں. بائبل مقدس میں ان دعاؤں کا ذکر نہیں ہے, وہ رسمی دعائیں ہیں, وہ ریاکاری کی دعائیں ہیں. خدا ان دعاؤں کو نہیں سنتا, وہ بے فائدہ کی دعائیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سچائی کی دعا جو ہم نے زبور کی کتاب میں پڑھا ہے, کہ سچائی کی دعا, جو سچائی کی دعا جس کو خدا پسند کرتا ہے, جس کو خدا پسند کر کے اس کا جواب بھی دیتا ہے. اب بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. متی رسول کی انجیل 6 باب, اور اگر ہم اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کو نہیں دکھانے. کہ ہماری راست بازی کے کیا کام ہے, ہم جو کام کرتے ہیں, ہم جو خدا کے آگے جھک کر دعائیں کرتے ہیں, ہم خدا کو یاد کرتے ہیں, یہ ہمارے کام ہیں. لیکن ہم نے کسی اور کو نہیں دکھانے, بلکہ ہم نے اپنے خدا کے لیے یہ سب کام کرنے ہیں. جو کان پھیر لیتا ہے شریعت کو نہ سنے, اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. امثال کی کتاب 28واں باب اور اس کی 9ویں آیت ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے, اور ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمیں ہر وقت خدا کے نام کو جلال دینا ہے, اس کے نام کی مدح سرائی کرنی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ بہترین دعائیں کون سی ہیں, جو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ بہترین دعائیں ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے, خدا کی طرف لے کر جاتی ہے. پوشیدگی میں دعا, متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 6 آیت اگر ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پوشیدگی میں دعا کرنے کا ذکر ہے, روح میں دعا کرنے کا ذکر ہے. رومیو پولس رسول کا خط رومیو کے نام, اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو روح میں دعا کا ذکر ہے, ایمان سے دعا کا ذکر ہے. یعقوب 5 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. مرکز 11 باب اور اس کی 24ویں آیت ہمیں اس بارے میں بتاتی ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے, بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے. یہ خادموں کے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے, آپ خادمین کے لیے ہے کہ آپ لوگوں کے لیے, کلیسیاؤں کے لیے کیسے دعا کرنی ہے, بغیر غصہ کے, بغیر تکرار کے, پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے.
पहला तमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत का अगर हम मुतालिया करते हैं तो खुदा बताते हैं, खुदा सिखाते हैं कि कैसे दूसरों के लिए दुआ करनी है, बगैर शिकवा और शिकायत के दुआ करनी है। मरकस रसूल की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत हमें इस बारे में बताती है कि बगैर शिकवा के, बगैर किसी शिकायत के हमें दुआ करना है और खुदा के नाम को जलाल देना है। और आखिर में बताऊंगा बगैर बदी के, बगैर बदी के दुआ करना है। ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत बताती है कि बगैर बदी के दुआ करना है। अगर हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की तरफ चलते हैं, अगर हम देखते हैं कि दुआएं हमें क्या दुआओं के वसीला से हमारी जिंदगियों में होता है, दुआ का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। आप इस बारे में जानते हैं, आपको इस बात का इल्म भी होगा कि दुआ के मुतल्लिक 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी बोला जाए तो वो भी कम है, क्योंकि दुआ एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम शुरू कर लेते हैं तो खत्म होने का ये नाम नहीं लेता, क्योंकि दुआ के वसीला से हर चीजें मुमकिन में आ जाती हैं। और दुआ ही एक ऐसी चीज है जिसके वसीला से इंसान की शख्सी जिंदगी, इंसान की रूहानी जिंदगी भी बदल जाती है। आइए मेरे साथ निकालिए इमाल की किताब उसका 16वां बाब और उसकी हम 25वीं आयत। हम देखते हैं कि दुआ के वसीला से क्या क्या चीजें वकू में आती है। इमाल की किताब 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत हम खुदावन के मुकद्दस पाक 25वीं आयत से हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। आधी रात थी, पलूस और सलास कैद में है, दुआ कर रहे हैं, लेकिन जो कैदी है वहां पर वो सुन रहे थे कि यकायक बौंचाल आया, बड़ा बौंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पालूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने ताहिन नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। ये है दुआ की कुवत, ये है दुआ की ताकत जो हम सीख रहे हैं कि दुआ की ताकत क्या है। दुआ की ताकत यह है कि पालूस और सलास कैद में है, मुश्किलात में है, परेशानी में है, दुख में है, एक कैद में है जहां से वो निकल नहीं सकते। वो दुआ करने लग गए। क्या करने लग गए हैं? दुआ करने लग गए। और दुआ के वसीला से क्या होता है? दुआ के वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर कर देता है। खुदा वहां पर अपने मसा को जाहिर कर देता है। वहां पर एक बड़ा बोंचाल आ जाता है, एक बड़ा बोंचाल। इसका मतलब यह है कि वहां की जो जमीन है वो हिल गई होगी, जमीन वहां की हिल गई होगी, लोग डर गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि यहां पर क्या हो गया है। यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई, लिखा है कैद खाना की नींव हिल गई। इसी सबब से इसी दम सब दरवाजे खुल गए। उसी के वसीला से जो भौचाल आता है सब दरवाजे खुल जाते हैं। यह है दुआ की ताकत। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी मुश्किलात में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा के नाम को जलाल देना है, हमें खुदा के नाम की तारीफ करनी है, क्योंकि खुदा ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। अगर हम इमाल की किताब 12वां बाब और उसकी हम 5वीं आयत खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी जिक्र है, पतरस की जंजीरों का जिक्र है कि पतरस की जंजीरें जो है वो खुल जाती है। इमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में लिखा, पस कैद खाना में जो तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए दिलो बदल वो जान खुदा से दुआ कर रही थी। यहाँ पर भी दुआ का जिक्र है। वहां पर पालूस और सैलास दुआ कर रहे हैं, यहाँ पर कलीसिया दुआ कर रही है। इसका मतलब है दुआ कोई भी करे खुदा सुनता है। खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लूका रसूल की इंजील 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, हम मांगते नहीं खुदा से, हम खुदा को ढूंढते नहीं,
اور اگر خدا ہمیں دیتا ہے تو ہم اس کو ریسیو نہیں کرتے. جب آپ کے لیے دعا ہوتی ہے, جب کلیسیا کے لیے دعا کی جاتی ہے, خادمین دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس برکت کو ریسیو کیا کریں. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ خداوند نے آپ کو برکت دے دی ہے, تو آپ کہیں کہ آئی ریسیو ان دا نیم آف جیسس. تب خدا آپ کو ضرور برکت دے گا. جب تک ہم اس برکت کو ریسیو نہیں کرتے, جب تک ہم اس جلال کو, اس دعا کو ریسیو نہیں کرتے جو ہمارے لیے کی گئی ہے, تب تک ہم شفا کو حاصل نہیں کرتے. ہم ڈاماڈول رہتے ہیں, ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کیا یہ میرے لیے ہے, کیا یہ واقعی میرے لیے ہے, کیا یہ دعا میرے لیے ہو گئی ہے, کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, کیا میں شفا پالوں گا, کیا میرا ماں باپ ٹھیک ہو جائیں گے, کیا میرے بہن بھائی ٹھیک ہو جائیں گے, کیا مجھے اچھی نوکری مل جائے گی, کیا میرا ویزا لگ جائے گا. ہم سوچتے رہتے ہیں, ہم خدا سے التجا کرتے رہتے ہیں, لیکن برکت کو ریسیو نہیں کرتے. ہمیں خدا کی برکت ریسیو کرنے کی ضرورت ہے. جو دعا ایمانداری کے ساتھ کی جائے گی, خداوند اس کے وسیلہ سے برکت بھی دے گا. جو دعا ایمانداری کے ساتھ ہی نہیں کی جائے گی, خداوند کیسے سنے گا؟ جو شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایماندار ہو, اس کے دل میں کوئی غصہ نہ ہو, کوئی تکرار نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو, کوئی بدی نہ ہو. تب ہی میرا اور آپ کا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ان کا جواب بھی دے گا. دانیل کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شیروں کی غار میں ہے, دانیل کی کتاب 6 باب اور اس کی 10ویں آیت اگر ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں پڑھتے ہیں, وہ شیروں کی غار میں ہے اور خدا کے آگے التجا کرتا ہے, دعائیں کرتا ہے. دن میں 3 مرتبہ, حسب معمور دن میں 3 مرتبہ خدا کے آگے جھکتا ہے. جیسے ہم پیناڈول, جو بیمار ہوتا ہے, جس کو فیور ہوتا ہے, ہم پیناڈول کی ٹیبلٹ دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں ہر 8 گھنٹے کے بعد 2 ٹیبلٹ 1000 mg آپ کو لینی ہے. ہم 3 مرتبہ ٹیبلٹ باقاعدگی کے ساتھ کھاتے ہیں. کیا ہم 3 مرتبہ خدا کے آگے نہیں جھک سکتے؟ حسب معمول وہ خدا کے آگے جھکتا تھا, اور جب اس کو قید میں ڈال دیا گیا شیروں کی غار میں, تو آپ امیجن کریں کہ وہاں پر شیر ہوں گے, وہاں پر بڑے بڑے شیر ہوں گے. اس کو دیکھ کر دانیل ڈر گیا ہوگا, پریشان ہوا ہوگا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے اور آپ کے خدا نے اس کو بچایا. وہ جو زندہ خدا ہے, جس نے کل کائنات کو بنایا ہے, جس نے انسانوں کو بنایا ہے, جس نے ہوا پرندے چرندے سب کو بنایا ہے, اس نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا. اور اس وقت دانیل خدا میں جھکا رہا, خدا سے دعا کرتا رہا. اور جب صبح سویرے بادشاہ آتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تیرے مالک نے, تیرے خدا نے تجھے محفوظ رکھا, تو وہ جواب دیتا ہے, اے میرے آقا, میرے خدا نے مجھے بچایا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. خدا جیلوں سے آپ کو نکال دیتا ہے, ہم سب کو نکالنے کی قوت رکھتا ہے, بیڑیاں توڑنے کی قوت رکھتا ہے, بھونچال لانے کی قوت رکھتا ہے, شیروں کے منہ بند کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے. اور اگر ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں مہیا بھی کرتا ہے. پہلا سیمول اس کا 2 باب, اور اگر ہم اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حنا کی دعا ہے. حنا خدا سے دعا مانگتی ہے اور خدا اس کو مہیا بھی کرتا ہے. میرے عزیزو, بائبل مقدس میں دعا کے بہت سارے نمونے ہمارے پاس واقعہ ہیں, کہ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے نمونے ہیں دعاؤں کے, کہ ہمیں دعائیں کیسے کرنی ہے. سلیمان کی دعا 2 تواریخ 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت تک ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں پڑھتے ہیں, تو سلیمان کی دعا کا ذکر ہے. ابراہیم کے نوکر دمشقی الیزر کی دعا, پیدائش 24واں باب اس کی 12ویں اور 14ویں آیت خداوند کے مقدس پاک کلام میں ہمیں بتاتی ہے. خدا کی سکھائی ہوئی دعا سب کو معلوم ہے, متی رسول کی انجیل 6 باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 13ویں آیت تک, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یہ خدا کی دعا ہے. بہت سارے نمونے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں یعقوب کی دعا, تو پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے یہ یعقوب کی دعا کا ذکر ہے. ہمیں بائبل مقدس میں بہت ساری دعاؤں کے نمونے ملتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو خدا کی طرف لے کر آنا ہے, بدی سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, دعا کی طاقت کو سمجھنا ہے کہ دعا کی طاقت کیسی ہے. جماعت کے اندر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا. اکیلے میں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو بھی خداوند آپ کو برکت دے گا. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے, میں ان کے درمیان موجود ہوں, یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے. لیکن جہاں اکیلا شخص بھی دعا کرتا ہے, خدا اس کی دعا بھی سنتا ہے, جیسے دانیل کی دعاؤں کو سنتا تھا اور ان پر کان لگاتا تھا.
मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना और इस बात को जानना है कि दुआ की ताकत हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत रखती है, और हमें चाहिए कि हम दुआ की ताकत को समझें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। जो हमारी आयत थी कि सच्चाई के साथ दुआ करें, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो कुल कायनात को बनाने वाला बाप है, वो हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, सबके करीब है जो दुआ करते हैं, लेकिन उनके वो जो सच्चाई से दुआ करते हैं। हमें सच्चाई से खुदा के हजूर झुकना, खुदा के नाम को जलाल देना है, तभी मेरा और आपका खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा और कबूल करेगा। खुदा मुझे सुनासुरी हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। जय मसीह।